چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر بغیر کسی قسم کی کمپٹیشن میں جائے یہ جو وسائل ہیں وہ حقدار کو پہنچنی چاہیے، لیکن ارشد ندیم نے آج قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ارشد ندیم کو پاکستان کی حکومت کی طرف سے اور عوام کی طرف سے 15 کروڑ روپے کے کیش ایوارڈ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اس کے اوپر آپ کے اوپر ٹیکس کی کٹوتی نہیں ہوگی۔ یہ ٹیکس لینے والے یہاں بیٹھے ہیں، وہاں پر پیچھے بیٹھے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ٹیکس لینے والے لیتے نہیں، اور جو دینے والے ہیں ان سے اور لیتے ہیں یہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب رواج، یہ مزاج اب دفن ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ اس حکومت میں۔ میں آخر میں چند اعلانات کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے جو آج کے جو کمپیئر ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے انگلی نہیں کھڑی کی آج میرے خلاف، تو میں اس کا آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہاں پر بتایا گیا کہ یہاں پہ ہماری ایک شوٹر فیمیل شوٹر جنہوں نے پیرس میں کوالیفائی کیا تھا وہ موجود، ان کے لیے بھرپور تالی لگائیں۔ کشمالہ طلعت صاحبہ، بھرپور تالیوں کے مستحق ہمارے مائع ناز جو اولمپئنز ہیں اور ہاکی کے جو پلیئرز، ان کے لیے تالیاں بھرپور لگائیں۔ انہوں نے قوم کا بڑا نام روشن کیا۔ میں ختاماً صوبائی حکومتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ارشد ندیم کی بے پناہ ان کو ویلکم کیا، ان کی پذیرائی کی۔ پہلے سندھ حکومت نے انعام کے طور پر 5 کروڑ روپے کا اعلان کیا، میں نے جو اخبار میں پڑھا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سندھ گورنمنٹ کا اور وزیر اعلیٰ سندھ کا بھرپور شکریہ ادا کرنا چاہیے تالیوں کے ساتھ۔ اور آج کل پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے میاں چنو ارشد ندیم کے گھر جا کر ان کی بھرپور ان کی عزت افزائی کی اور ان کو داد پیش کی، شاباش دی۔ ان کی والدہ محترمہ اور ان کے خاندان کے افراد سے ملاقات کی۔ یہ بہت، میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ پائے کا ایک جسچر ہے، اس کی ہمیں بھرپور داد دینی چاہیے۔ اور ساتھ 15 کروڑ روپے کا انعام کا اعلان بھی کیا، جو کہ بہت خوش آئند ہے۔ جی 10 اچھا 10 کروڑ روپے 10 کروڑ روپے کا اعلان کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ اے کمپٹیشن آف entering into prize money awards. I think چاہے وہ کیش ایوارڈ ہے یا میڈل ایوارڈ ہے یا پھولوں کے ہار جو میں نے پیش کیے اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، یہ وہ ہدیہ تبریک ہے، یہ وہ عزت اور بے پناہ پاکستان کی جو ستائش ہوئی دنیا میں دوبارہ اس وہاں پر بہت بڑا وہ جو تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، ہال تھا، وہ کیا تھا، وہ اسٹیڈیم، تھینک یو، جو اسٹیڈیم تھا وہ گونج اٹھا تالیوں سے، اور پاکستان کا ترانہ
وہاں پر پیش کیا گیا. اس سے بڑی اور عزت کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستان کا جھنڈا اور سینٹر میں ارشد ندیم تھے اور دوسری طرف مشرق میں ہمارا جو ہمسایہ ہے وہ کھڑے تھے اور دوسری طرف دوسرے کھڑے تھے. اس سے بڑی اور کیا عزت ہو سکتی ہے پاکستان کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اربوں خربوں کے انعامات جو ہیں وہ اس عزت کے سامنے ہیچ ہے. لیکن انعامات بھی دنیا کی رسم و رواج کا حصہ ہے. اس سے انکریجمنٹ ملتی ہے، اس سے جوش بڑھتا ہے، حوصلہ بڑھتا ہے. اور خاص طور پر ارشد ندیم جیسے عظیم قوم کے سپوت جنہوں نے انتہائی محدود وسائل میں، انتہائی مشکلات میں ایمانداری سے، ان کے والدین نے ان کی جو تربیت کی، ان کے کوچز نے جو ان کی تربیت کی. میں ارشد ندیم کے والدین کو اور ارشد ندیم کو سلام پیش کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کو یہ عظیم یہ مرتبہ دلوایا اور عزت دلوائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں پر بغیر کسی قسم کی کمپٹیشن میں جائے، یہ جو وسائل ہیں وہ حقدار کو پہنچنی چاہیے. لیکن ارشد ندیم نے آج قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ارشد ندیم کو پاکستان کی حکومت کی طرف سے اور عوام کی طرف سے 15 کروڑ روپے کے کیش ایوارڈ کا اعلان کرتا ہوں. اور اس کے اوپر آپ کے اوپر ٹیکس کی کٹوتی نہیں ہوگی. یہ ٹیکس لینے والے یہاں بیٹھے ہیں، وہاں پر پیچھے بیٹھے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں. یہ ٹیکس لینے والے سے لیتے نہیں، اور جو دینے والے ہیں ان سے اور لیتے ہیں یہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب رواج، یہ مزاج اب دفن ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ اس حکومت میں. نواز شریف کی قیادت میں الحمدللہ میں نے جو پنجاب میں خدمات انجام دی ہیں وہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں دی ہیں. اور یہ جو یوتھ فیسٹیول ہوئے وہاں پر، اور جو یوتھ کے لیے جو کچھ پنجاب میں کیا گیا، یہ نواز شریف کی عظیم لیڈرشپ میں، قیادت میں ہوا. اور مجھے اس کے اوپر فخر ہے. بالکل اس میں کوئی نہ تصنع ہے نہ کوئی اور چیز ہے. اور اسی لیڈرشپ کے ہم دائی ہیں اور اس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے جس میں جناب آصف زرداری صاحب، جناب بلاول بھٹو صاحب، جناب چودھری سالک صاحب، جناب ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب، جناب ڈاکٹر مالک صاحب اور جناب ہمارے علیم خان صاحب، یہ سب ہمارے ساتھی ہیں. یہ ان کی کولیشن گورنمنٹ ہے اور سب اس خوشی کے موقع کے اوپر وہ سب آپ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ایک یادگار میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ F9 اور F10 کے درمیان جو سڑک ہے اس کا نام ہمیشہ کے لیے ارشد ندیم روڈ رکھا جا رہا ہے. مگر ابھی یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں ارشد ندیم ہائی پرفارمنس اکیڈمی قائم کرنے کا میں اعلان کر رہا ہوں. یہ اکیڈمی نوجوان ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی اور اس کی تربیت میں ایک کلیدی کردار ادا کرے گی تاکہ 2028 میں اولمپکس تک، جو کہ امریکہ میں ہوں گے، لاس اینجلس میں، اس کے لیے اس کی تیاری کی جائے اور ہمارے بچے اور بچیاں اس میں اب بڑھ چڑھ کر
حوصلے کے ساتھ حصہ لیں، ان کی تربیت کے مواقع اور وسائل انشاءاللہ اس میں وفاقی حکومت اور صوبے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ جس دن ارشد ندیم نے یہ پاکستانی قوم کے لیے جیتا، اسی وقت میں نے اپنے سیکرٹری کو گزارش کی کہ فی الفور صدر پاکستان کو خط لکھا جائے کہ 14 اگست کو ارشد ندیم کو ہلال امتیاز دیا جائے۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی،